أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو شاید آپ نے پہلے سنا ہو، لیکن اس کا طریقہ کار یا عمل اس سے مختلف ہو۔ ایک ایسا وظیفہ کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ سامعین گرامی، اس وظیفہ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ اس وظیفہ یا اس سورہ یعنی اس صورت کی افادیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر تشریف لاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو جب ان کی عیادت کر چکے ہوتے ہیں، تیمارداری کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی جو کہ سخاوت میں غنی کا خطاب پانے والے ہیں، وہ اپنے پاس سے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں نکال کر حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آپ رکھ لیں، آپ کو کام آئیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان اشرفیوں کی تھیلیوں سے یا ان 2 خزانے کی تھیلیوں سے میں نے کیا کرنا ہے؟ میری تو زندگی ختم ہے، میں جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ کی صرف چونکہ بیٹیاں ہی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کے جانے کے بعد بطور مال آپ کی بیٹیوں کو یہ اشرفیاں کام آئیں گی۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اے عثمان، میری بیٹیوں کو یہ صورت یعنی سورۃ الواقعہ یاد ہے، وہ اس صورت کی عمل ہیں اور انہیں یعنی میری بیٹیوں کو ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ جو 2 تھیلیاں ہیں اشرفیوں سے بھری ہوئی یا خزانے سے مال سے بھری ہوئی، یہ آپ کسی ایسے شخص کو دیں جو اس صورت کا عمل نہ کرتا ہو یا اس صورت کو نہ پڑھتا ہو۔ ناظرین گرامی، میری مراد اس وظیفے سے یا اس واقعے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ وظیفہ ہے سورہ واقعہ کا، ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی عزت میں برکت ہی برکت اور بقدر منزلت آگے ہی آگے لے کر جانے والا ہے۔ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے اس پر رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس صورت کے فوائد انتہائی زیادہ ہیں۔ ان فوائد میں سے چند چیدہ 5-6 فوائد آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو شخص مقروض ہے اس کا قرضہ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں اناج کی، پھلوں کی، کھانے پینے کی اشیاء میں برکت ہو جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس وظیفے کو کرنے سے یا اس صورت کو پڑھنے سے آپ کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں آپ کے گھر میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی ذہنی جو حالت ہے وہ درست ہونا شروع ہو جاتی ہے اور رکے ہوئے جو کام ہیں آپ کے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کام سٹاپ ہوتا ہے، بند لگ جاتا ہے، تو اس صورت کو پڑھنے سے وہ بند ٹوٹ جاتے ہیں، رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں۔ یعنی اس صورت کو پڑھنے سے آپ کے جسم سے گویا کہ ایسی ویوز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ ویوز جب دوسرے شخص کے ساتھ یا ماحول میں اٹریکٹ کرتی ہیں، ان ویوز کے اثر سے چیزیں خود بخود آپ کی طرف توجہ دینا یا آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس صورت کے فوائد ہیں۔ اب اس صورت کے شرائط کیا ہیں، فوائد اور فضیلت، وہ تو میں نے احادیث مبارکہ میں آپ کو بتا دی، لیکن یہ جو وظیفہ ہے اس کا عمل ہے اس کے لیے چند چیدہ شرائط ہیں 4-5، ان کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے اور اس کی روشنی میں یہ عمل کرنا ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ سورہ واقعہ پڑھیں کوشش کریں بلکہ شرطیہ طور پر آپ وضو میں ہوں، اور عام طور پر اس وظیفہ کو پڑھنے کا جو وقت ہے وہ مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے ہے، لیکن اگر آپ مغرب کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکے تو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ پاک صاف ہوں، یعنی وضو میں ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی نارمل زندگی میں بھی جب بھی آپ وظیفہ یہ کر رہے ہوں، جیسے آپ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لیکن پورا دن یا 24 گھنٹے اگلے دن دوبارہ مغرب آنے تک تو آپ کے پاس ٹائم ہے نا، اس ٹائم میں آپ کوشش کریں دوسروں کو پانی پلائیں، یعنی کہ آپ یہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اس سے اس وظیفہ کی میں جو ہے اثر زیادہ ہو۔ ویسے یہ لازمی نہیں ہے لیکن اگر یہ کریں گے آپ تو اس میں اثر زیادہ ہوگا، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو آپ نے پانی پلانا ہے دوسروں کو، گھر میں کوئی پانی مانگتا ہے، کوئی بزرگ مانگتا ہے تو آپ ویسے بھی پانی پلاتے ہیں، آپ گلاس میں ڈال کر خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو پانی پلائیں، کوئی مہمان آئے اس ٹہل کریں پانی دینے میں اس کو، تو یہ آپ خیال کریں کہ پاک صاف ہوں اور دوسروں کو پانی پلائیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنی معمول کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کریں، شکرانہ نعمت کا خاصہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کا برتاؤ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، دوستوں احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق والا ہو، آپ غصہ کرنے والے نہ ہوں، برداشت والے ہوں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دینے والے ہوں، آپ انسانیت سے نفرت نہ کریں۔ یہ 4-5 چیزوں کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ویسے بھی، لیکن جب یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو خاص احتیاط کریں ان 4-5 چیزوں کو۔ اب چلتے ہیں اس وظیفے کے عمل کی طرف۔ یہ آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، بہترین ٹائم ہے عشاء سے پہلے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے یہ سورہ واقعہ پڑھیں، کوشش کریں زبانی یاد کریں، اگر زبانی یاد نہیں ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً سورہ قرآن پاک کھولا اور یہ سورہ واقعہ پڑھی۔ یہ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں موجود ہے، سورہ رحمان کے بعد آنے والی سورہ۔ تو آپ نے سورہ واقعہ پڑھ لی۔ سورہ واقعہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنی ہے، یہ عمل ہے اس کا، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ پہلے دن جب پڑھیں گے تو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اگلے دن جب آپ پڑھیں گے نیکسٹ ڈے پڑھیں گے تو 2 بار آپ نے پڑھنی ہے، تیسرے دن جب آپ پڑھیں گے تو 3 بار پڑھنی ہے، جب چوتھے دن پڑھیں گے تو دوبارہ 1 سے شروع کریں گے 1 بار، 5ویں دن 2 بار، 6ٹھے دن 3 بار، اور 7ویں دن پھر 1 بار، 8ویں دن 2 بار اور 9ویں دن 3 بار۔ یہ اس طرح آپ نے 3 سیٹ میں پڑھنی ہے، آپ نے 21 دن، گویا کہ 7 سیٹ اس کے 7 سیٹس اس کے بن جائیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 ہی مرتبہ پڑھیں پہلے دن۔ اگر آپ پہلے دن مطلب ہے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اگلے دن آپ جو ہے دوسرے دن 4 مرتبہ پڑھیں، اور 5ویں دن جو ہے وہ 5 مرتبہ پڑھیں۔ تو یعنی کہ ہر دن کے حساب سے آپ نے تعداد بڑھانی ہے، 3 دن کا سیٹ آپ نے بنانا ہے، تعداد آپ کوئی بھی رکھیں۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے 21 دن۔ آسان ترین اس کا سیٹ یہی بنے گا کہ پہلے دن 3 مرتبہ، دوسرے دن پہلے دن 1 مرتبہ، دوسرے دن 2 مرتبہ، تیسرے دن 3 مرتبہ۔